معزز دوستوں، آج تو ایک سبق تو وہ ہے جو گزشتہ کے سبق سے تعلق رکھنے والے حصے کی حیثیت والا ہے، اور ایک سبق وہ ہے جو گزشتہ نہیں سنایا گیا تھا، گزشتہ والی بحث میں پہلے ایک سبق پرانے اور نئے سب ساتھیوں کے لیے، اور خاص طور سے نئے ساتھیوں کے لیے ہدایت کی دو قسمیں وہ ہیں جن کا تعلق فضل حق کے ساتھ تو ہے ہی کسب عبد کے ساتھ، اور ہدایت کی دو قسمیں وہ ہیں جو خالص فضل حق کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ پھر فضل حق کے ساتھ وابستہ جو دو قسم کی ہدایتیں ہیں، اس میں ایک عمومی حیثیت کی ہدایت ہے اور دوسری خصوصی ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کی چار قسمیں ہو گئی۔ ان میں سے دو چیزوں کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے، اس میں کسب کا اہتمام کرنا ہے، اس کی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ ایک تو عمومی ہدایت ہے جو انسانوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ پوری مخلوقات کے ساتھ راہ دکھلانا، اس کے کام کا فہم اس کو عطا کرنا، انسانوں، حیوانوں، سب کے ساتھ میں۔ جیسے حیوانات میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ حیوانات وہ ہیں جو صرف نباتات استعمال کرتے ہیں، حیوانات نہیں استعمال کرتے۔ کچھ حیوانات وہ ہیں جو صرف حیوانات ہی استعمال کرتے ہیں، نباتات نہیں استعمال کرتے۔ نباتات کھانے والے جانور کے سامنے حیوانات کی کوئی چیز رکھ دو، نہیں استعمال کرو۔ اب یہ کھانے کی ہے، یہ نہیں کھانے کی ہے، یہ استعمال کی ہے، یہ نہیں استعمال کی ہے، یہ رہنمائی، یہ ہدایت کس سے ملے؟ پرندے ہوتے ہیں، کنکر بھی اناج کے جیسا ہی دکھتا، جوار کا دانہ جتنا بے شمار کنکر اتنے، جوار کا دانہ جیسا گول، کنکر ویسے ہی بے شمار گول، مگر پرندہ وہ دانہ کھاتا، کنکر نہیں کھاتا۔ یہ کھانے کا ہے، یہ نہیں کھانے کا ہے، یہ رہبری، یہ رہنمائی کس نے کی؟ چھوٹا بچہ ہے، ابھی ابھی آیا، اسے بھوک لگی، اسے کوئی تکلیف ہے، اللہ کا تکوینی نظام ہے کہ بولنے نہیں آتا، تو اپنے بھوک کے اظہار کے لیے یا اپنے تکلیف کے اظہار کے لیے رونا چاہیے؟ کون سکھایا؟ انسان ہے۔ تیرنے والے پرندوں کو تیرنا، تیرنے والے جانوروں میں کی نسلوں میں تیرنے کی صفت، اڑنے والے جانوروں میں اڑنے کی صفت، رینگنے والے جانوروں میں رینگنے کی صفت، دوڑنے والے جانوروں میں دوڑنے کی صفت، اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ کیا آیت ہے وہ؟ الذی وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی جو تخلیقی جہت ہونی چاہیے وہ عطا کی، پھر اس کی ہدایت، اس کو ہدایت دی۔ یہ ہدایت یہ ایک عمومی ہدایت ہے، پورے خلق کو شامل ہے،
اور اس میں بندے کے کسب کو دخل نہیں، خالص ان کا فضل ہے۔ ایک دوسری قسم ہے ہدایت کی رہنمائی کرنا، واقف ہونے کی صلاحیت کا دیتے ہوئے کسی چیز سے باخبر کرنا، اچھا برا، حق ناحق، صحیح غلط، جائز ناجائز، فلانے عقیدے میں ہلاکت، فلانے عقیدے میں نجات، فلانے عمل میں انعام، فلانے عمل میں سزا، یہ بتلانا، علم عطا کرنا۔ ہدیناہ النجدین، دو راستے دکھائے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے دکھلایا۔ ہدانا کا لفظ ہے نا، ہدینا، ہم نے ہدایت دی۔ اس میں فضل حق بھی چاہیے، کسب عبد بھی۔ اسی کے لیے اللہ پاک نے کتابوں کا نظام قائم فرمایا، پیغمبروں کا نظام قائم فرمایا، ہدایت کا نظام قائم فرمایا۔ ہدایت ہادی کی جمع، تو اگر وجعلنا ہداتن مہتدین، ہدایت کا ایک نظام ہے، لوگ بدلاتے ہیں کہ دیکھو یہ راہ نجات ہے، یہ راہ ہلاکت، یہ عمل مفید ہے، یہ مضر، یہ صفت پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ۔ قرآن پاک ہدایت بتائی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اب اگر اس کو جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا ان کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ان کا مطلوب کیا ہے کیا مطلوب نہیں ہے، کس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں کس چیز سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی واسطے کہ مقصود تو راہ ہدایت پر چلنا ہے، لیکن راہ ہدایت کیا ہے جاننا ضروری ہے، وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام نے علم کو فرض قرار دیا۔ آج اس سلسلے میں بڑی بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، برائے برتتے اتنی حیرت نہ ہوتی، اردو سمجھتے نا؟ اچھا، برائے برتتے تو اتنی حیرت نہ ہوتی، اپنے برتنا شروع کر دی۔ ابھی علم کی ضرورت نہیں سمجھتے لوگ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہم لوگ یہ بولے اپنے کو علم کی ضرورت نہیں۔ دو چار باتیں معلوم ہو گئی تو اس کو علم کی معراج سمجھنے لگ گئے۔ اور ہمارے اکابر کا کیا حال تھا؟ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ ہزاروں علماء جن کے سامنے زانو ادب طے کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے، ہزاروں نظماء مدرسہ ان کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے لیے تاریخی عمل سمجھتے، بڑے بڑے مفتی اور شیوخ الحدیث اور تفسیریں لکھنے والے، حدیثوں کی شرحیں کرنے والے، ان کے پاس جا کے ان کی باتوں کے سننے کو اپنے لیے غنیمت جانتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ جن کے پاس یہ لوگ جاتے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ ابھی تو علم کا سمندر بہت گہرا ہے، ہم بالکل کنارے پر ہیں، یوں سمجھتے تھے۔ اب اپنے کو دو چار باتیں معلوم ہو گئی، خوش فہمی میں گرفتار ہو گئے، اور خوش فہمی ان کے حساب سے غلط فہمی حقیقت کے حساب سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے یہ جو دوسری چیز ہے، کتنا ہی پڑھو، کتنا ہی لکھو، کتنے ہی لائق بنو، کتنے ہی فائق بنو، یہ مت سمجھنا کہ اب میرے ویسا جاننے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ اس علم کے حاصل کرنے کے لیے
کتابوں کا مطالعہ بھی، علمی دینی باتوں کا سننا بھی، یہ دو کام تو تھوڑا بہت کر لیتے۔ بھائی ذرا ادھر متوجہ ہو کے سنو، سونے والوں کا اثر آزو بازو پڑتا ہے، خیر کا اثر آسانی سے نہیں پھیلتا، شر کا بہت جلدی پھیلتا۔ پانی میں کھجور ڈال دو، ڈال کے نکالو، پی کے دیکھو، جیسا پہلے تھا ویسی رہتا ہے نا۔ کھجور کی مٹھاس اس میں آنا بولے تو 24 گھنٹے اس میں پڑ کے رہنا، تب کہیں جا کے پانی میں آتا۔ پیشاب کا ایک قطرہ ڈالو، فوراً الٹ دو، آخری قطرے کے بارے میں بھی مفتی پورے ایک فیصلہ دیں گے، ناپاک ہو گیا۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ 7 دن یاد ہے کہ جو کچھ اثر پیدا ہو سکتا ہے نا، 8ویں دن گھر کو جاتے ختم ہو جاتا۔ کیا مطلب سمجھے؟ بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، کہنے کا مطلب یہ ہے گھر کو مت جاؤ نہیں بول رہے، ڈر جائیں گے۔ 8 دن میں وقت بلائے تو کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں، 8 دن میں ایک وقت بلا رہے ہیں، اس میں بھی کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں۔ گھر کو نہیں جانا بولے تو پھر آئندہ جمعرات کو ایک بھی نہیں آتا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا دیکھنا، ہر کتاب کا نہیں، کون سی کتاب دیکھنا، اس کے واسطے بھی علم حاصل کرنا، وہ بھی جاننے والوں سے پوچھنا۔ کون سی بولے وہ کتاب نہیں دیکھنا، اسلامی نام کی، اچھے سے اچھا نام، خوبصورت سے خوبصورت نام، انکشاف حقیقت ایک نام ہے، کتنا شاندار نام ہے، پورے اہل حق کی مخالفت ہے اس میں۔ اسلامک ویب سائٹ بول کے ہے، کھول کے دیکھے تو پورا قادیانیوں کا لٹریچر، یہ باطل پرستوں کے اسلامک ویب سائٹ کے نام کے سینکڑوں نہیں ہزاروں اس وقت میں سائٹس کھلے ہوئے ہیں، جاننے والوں سے پوچھ کے کرنا۔ تو کتابیں دیکھنا، دین کی باتیں سننا، کسی قدر اس پر ہمارا عمل ہے، لیکن 3 چیزوں میں اہتمام بڑا کم ہے۔ 2 چیزیں کسی قدر ہیں زندگیوں میں، لیکن مزید 3 چیزیں جو اس سے متعلق تھیں اس میں بڑی کمی ہے۔ ایک ہے اس مبارک دین کا رکھنے والا شخص کی زندگی کو دیکھنا۔ زیادہ تر تو حقیقت دین افراد سے آیا ہے نا، 3 چیزوں سے تعلق رہنا اپنا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، رجال اللہ، 3 چیزوں سے تعلق رہنا، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، رجال اللہ سے۔ ہماری کتاب تو کتاب کی صورت میں اتری ہی نہیں، قرآن مجید وہ تو وحی کی صورت میں قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور آپ کے توسط سے لوگوں نے اسے سنا بھی، اور آپ ہی کے ذریعے سے اس کو سمجھا بھی، اور آپ کو ان لوگوں نے دیکھا بھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے کتابوں کی نشاندہی نہیں کی، رجال اللہ کی نشاندہی کی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم سے مراد ہے اللہ وہ راستہ جو آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یہی معنی ہے نا اس کے۔ اس واسطے انعامتا کو انعامتا پڑھنا، انعامتو پڑھے تو اپنی بھی جاتی نماز، اپنے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی جاتی، ایسا ہے ٹھیک ویسے ہی پڑھنا، زبر زیر پیش سے کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ چرانے میں چرانے میں فرق ہے نہیں ہے، لکھنے میں کیا فرق ہے بولو، تھوڑا ہی لگاتے، اردو میں زبر زیر پیش لگاتے، اردو میں زبر زیر پیش نہیں رہتا نا۔ چرانا چرانا
اس میں ایک پہ زبر ایک پہ پیش رہتا ہے. اردو میں لکھت میں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو معنی میں بہت بڑا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ چرانا تو ایک جائز عمل ہے نا، اور چرانا ناجائز. اور چرانا ایک تربیت کے پہلو کے اعتبار سے بہت شاندار عمل ہے، اور چرانا تباہی کے عملوں میں سے ایک عمل ہے. دنیا میں ہاتھ کٹنے کا مسئلہ ہے. کوئی چیز کسی کی لینے کی جرات نہیں کرنا آدمی اس کی اجازت کے بغیر، چھوٹی سے چھوٹی. اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ ایسے ہی شخص کی اتباع کرو جو میری طرف متوجہ ہے. اتبع سبیلا من اناب الیہ، اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہے. اس میں کتاب کی نشاندہی نہیں ہے، شخص کی نشاندہی. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو خالی کتابوں سے دین اپنائے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں، اور جو کتاب سمجھے ہوں سے دین لیے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق دکھے گا. دیکھنے کے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، ہر شہر میں ایسی مثالیں موجود. اللہ پاک نے کتابیں زیادہ اتاری کہ انبیاء کرام زیادہ بھیجے. کتابیں تو بہت کم آئیں، 104 کتابیں ہیں، ان میں سے بھی 100 تو تقریباً چھوٹے چھوٹے صحیفے اور باقی 4 بڑی کتابیں. اگر پیغمبران نظام لاکھوں، 1,24,000 1,80,000 مختلف روایت. اور قرآن شریف میں بتایا گیا لکل قوم ہاتھ، ہر قوم کے واسطے ایک ہاتھ. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، میں نے کسی بھی پیغمبر کو بھیجا تو ان کی قوم کی جو زبان تھی وہ زبان دے کر بھیجی، تو اس زبان میں ان کو سمجھا دو. اس سے اندازہ لگا لیجیے. ایک تو ایسوں کی زندگیوں کو بھی دیکھنا، اس کا اہتمام کم ہو گیا. دوسرے صلحاء اور عطیہ اور نیک لوگوں کے ماحول میں رہنا، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. یہ عمل نکل گیا زندگی میں، یہ بہت کام ہو گیا. تیسری چیز ہدایت دینے والے حق تعالی جو ہدایت دیتے ہیں ان سے مانگنے کا اہتمام نہیں. مانگ لیتے ہیں مگر کیا مانگتے ہیں؟ جب نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو میں دعا مانگ رہا ہوں کا تصور ہی نہیں رہتا. اور باقی اس سے ہٹ کر سمجھ میں آنے والے انداز میں جو کچھ مانگتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں سب کو معلوم ہے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. آپ کیا مانگے؟ اولاد مانگے. آپ کیا مانگے؟ بیٹا مانگا. آپ کیا مانگے؟ دکان میں ترقی مانگا. آپ کیا مانگے؟ مکان کے انتظام کی دعا کرو. آپ کیا مانگے؟ بچے کے واسطے اچھی بچی مانگا. آپ کیا مانگے؟ مطلب ویزا مانگا. کوئی کچھ مانگا، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگ رہے ہیں. چیز مانگنی چاہیے وہی نہیں مانگے. یہ مانگو نہیں مانگو نہیں بول رہے، ذرا اس میں تغیر کر کے مانگو. خالی اولاد مت مانگو، نیک اولاد مانگو. خالی بیٹا مت مانگو، نیک بیٹا مانگو. خالی دنیاوی ترقی مت مانگو، توفیق دین کے ساتھ دنیا کی ترقی مانگو. خالی مال مت مانگو، ایسا مال مانگو کہ جس مال کے ذریعے سے اعمال صالحہ کر سکیں. خالی باہر جانا مت مانگو، اے اللہ جانے میں خیر ہے تو اسباب بنا دے، یہ مانگو. اس میں پریشانی نہیں ہے زیادہ. جانے کا نہیں ہوا تو بولے کہ میں دعا کیا مانگا تھا؟ اے اللہ اگر خیر ہے تو کام بنا دیجئے بولا تھا، کام نہیں بنا، مطلب کیا ہوا؟ نہیں ہوں گا، اس واسطے نہیں بنا، ٹینشن نہیں ہوں گا نا اس کی وجہ سے. زندگی گزارنے کے ذرین اصول ہیں، یاد رکھ.
کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس میں خیر ہے کس میں شر ہے، کچھ معلوم ہے اپنے کو؟ میرے کو کچھ نہیں معلوم۔ بچے بھی دو قسم کے ہونے کا تذکرہ ملتا ہے قرآن شریف میں۔ بچہ صاحب شر بن سکتا تھا، اس لیے ختم کرا دیا اللہ تعالیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے۔ بچے نیک تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دیوار اٹھوا دی تو اس کے نیچے خزانہ تھا۔ بچے چھوٹے تھے، بڑے ہونے کے بعد میں نکال لیں گے، حفاظت کا انتظام نہیں۔ یہ تین چیزوں کا اہتمام کم ہے۔ اللہ جل شانہ سے مانگنے کا اہتمام کم ہو گیا، نیک صحبتوں کا اہتمام کم ہو گیا، اور پرہیزگار لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا، اس کا اہتمام بھی چلے گیا۔ تعلق کس سے ہے؟ وہ تو بہت سو سے ہے۔ کتنے ہوں گے آخر دوستوں تمہارے؟ کوئی بولتا 100 ہوں گے، کوئی بولتا 200 ہوں گے، کوئی بولتا 300 ہوں گے، کوئی اس سے بھی بڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو پوچھو کتنے بزرگوں سے تعلق ہے؟ کہاں ہے صاحب بزرگاں تعلق رکھنے کے واسطے؟ اب جو بزرگ نہیں ہے ان سے دوستی کہے کے واسطے کرا بھائی؟ اگر دین پسند ہے تو دین پسند ہے تو کوئی نیک آدمی تو تجھے دکھائی نہیں دے رہا، اس واسطے کسی نیک آدمی سے دوستی نہیں کرا، تو جتوں سے دوستی کرا کس بنیاد پہ کرا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی تعلیم کر رہے، صراط الذین انعمت علیہم مانگتے رہو۔ انعمت علیہم میں نیک لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ نیک لوگ نہیں ہیں، اللہ میاں سے دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں دعا مانگتے رہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، بلکہ اللہ حکم دیے، یہ حکم آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہے۔ سچوں کو رکھے بغیر سچوں کے ساتھ رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دیے۔ اب شیطان دھوکہ دے دیتا نہیں، وہ پہلے جیسے نہیں ہے یہ بولتا۔ پھر اس کے بعد تو وہ جو پہلے جیسے تھے اس زمانے کے عام لوگ جیسے تھے، اس زمانے کے عام لوگ ویسے ہیں؟ اس زمانے کے عام لوگ ویسے نہیں ہیں، تو اس زمانے کے خاص لوگ بھی ویسے نہیں تو پریشانی کہے گی۔ حکیم اجمل خان جیسے حکیمہ ہیں آج، جانتے بھی ہیں حکیم اجمل خان کو؟ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں جانتے۔ آج نہیں ہے، علاج نہیں کراتے۔ ایک زمانہ تھا کہ حکیمہ ایسے تھے، خالی دوا کا گولا بنا کے آنے والے پیشنٹ کے ہاتھ میں دے دیتے، تھوڑی دیر انہیں پکڑ کے رکھنے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں سے وہ گولا لے کے سونگ کے بول دیتے تھے تیرے کو یہی فالٹ ہے دیکھ۔ پھر اس کے بعد میں ایسا نہیں تھا کہ ایک فالٹ کے لیے کچھ، ایک فالٹ کے لیے کچھ۔ ابھی میں علاج کے لیے ایک جگہ گیا تو شعبہ بھی متعین ہے دانتوں کا، دانتوں میں بھی کئی سیکشن ہیں۔ بولا ان سے کہ بھائی میں آپ کے پاس اس بات سے ہے کہ پورا علاج آپ کر دیں گے؟ نہیں صاحب، انہوں اس کے ماہر ہیں، انہوں اس کے ماہر ہیں، انہوں اس کے ماہر ہیں۔ ایک ہی دانت میں کتنے لوگوں کے الگ الگ سیکشن ہیں۔ وہاں ایسا نہیں تھا قصہ، کئی قسم کے عوارض ہوتے ہیں، تو اس کو فیصلہ کر لینے کے بعد میں دوا کا ایک دوسرا گولا بنا کے دوسرے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے واسطے دے دیتا تھا اور بولتا تھا جاؤ تمہارا علاج ہوگا۔ اب ویسے حکیم آج نہیں ہے تو علاج نہیں کریں گے، کرانا تو ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو ہدایت کی دوسری قسم ہے، کتابیں دیکھنا، دین کی باتیں سننا۔ کتابیں دیکھنے میں کون سی کتابیں دیکھنا وہ بھی ذرا معلوم کر لینا، دین کی باتوں کے سننے میں کس کی سننا ذرا وہ بھی معلوم کر، ورنہ جو ہرجائی ہیں کسی جگہ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں حق تعالی جل شانہ نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کو دو راستے دکھا دیے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، اور قرآن و سنت کے ماہرین کے ذریعے سے یہ بات ہمارے سامنے مسلسل کھل کر آنے لگ گئی ہے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ غلط۔
یہ عمل صحیح ہے، یہ عمل غلط، یہ اخلاق صحیح ہیں، یہ اخلاق خراب، یہ عادتیں ٹھیک ہیں، یہ عادتیں ٹھیک نہیں، یہ سلوک اچھا ہے، یہ سلوک برا. اس میں ان کی عنایت بھی ہے اور ہمارا کسب بھی ہے. اپنی طرف سے بھی کوششیں کر. ہدایت کی ایک تیسری قسم ہے، اسے کہتے ہیں کہ خیر اور شر کی تعلیم کے بعد خیر کو اپنانے کی توفیق اور شر سے بچنے کی توفیق کا اللہ کی جانب سے عطا ہونا، حالات کا اس کے موافق اور مساعد بنانا. اللہ جل شانہ تو دینا ہی چاہتے ہیں. کبھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ مت کرو. لیکن جب نہیں مانتا ہے کوئی تو یہ بتلانا ہی اس کے حق میں بیراہی کا کہ پر مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. توفیق کو کس کو دیتے ہیں؟ حق تعالی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو متوجہ ہوتا ہے، طالب رہتا ہے، اس کو دیتے ہیں، اور جو پسند نہیں کرتا ہے اسے توفیق خیر نہیں دیتے. قرآن پاک میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. کیا ہم ہدایت کو تم کو چپکا دیں گے جبکہ تم خود ہی اسے ناپسند کرتے ہو؟ اس کے برخلاف قرآن پاک میں یوں آیا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت سے سرفراز کرتے. متوجہ ہونا تو اپنی طرف سے، پسند کرنا تو اپنی طرف سے، عطا کرنا ان کی طرف سے. اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ تیسری قسم ہے. چوتھی قسم ہے اس ہدایت کے نتیجے کو دلا دینا، اس ہدایت کے نتیجے پر پہنچا دینا. جیسے قرآن پاک میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار. ان کا پروردگار ان کے ایمان کے بدلے میں ان کو پہنچا دے گا ایسی جگہ پر جس کے نیچے نہریں بہ رہی. اس واسطے ہدایت کے دو تعریفیں عام طور پر ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی رہتی ہیں. ایک اراۃ الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب. ایک ہے راستہ دکھلانا اور ایک ہے مطلوب تک پہنچانا. چنانچہ مشرکین اور کفار کے بارے میں قرآن پاک میں فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ فرمایا گیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ. نتیجے کا دلانا یہ بھی خالص فضل ہے. اس واسطے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پروردگار عالم جنت میں جس کسی کو داخل کریں گے وہ محض رحمت الہیہ کا نتیجہ ہوگا. اس واسطے ان کا فضل، ان کی رحمت مانگتے رہنا، رحمت خاصہ. اہل جنت جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے. اما واللہ لولا اللہ لاہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. حدیث میں آتے ہیں الفاظ میدان جنگ میں حضرات صحابہ کرام بولتے اما واللہ لولا اللہ لاہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا والقیا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا دیتے تھے حضرات انصار و مہاجرین کو، اور یوں فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ. یہ دعا دو. تو ہدایت یہ جو دوسری قسم کی جو ہدایت ہے، تیسری قسم کی جو ہدایت ہے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک فضل الہی سے متعلق
اور ایک ہمارے اپنے کسب سے متعلق ہے کہ انابت ہونا، مانگنا، توجہ کرنا، چاہنا، سب ہونا چاہیے. اور وہاں پہنچنے کے بعد کے لیے جو لفظ ہدایت استعمال میں آئے وہ تو خالص ان کا فضل ہے. حدیث شریف میں اس کی صراحت آ گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کی 4 قسمیں ہیں. پہلی ہدایت عمومی ہے، فضل حق ہے. آخری ہدایت خصوصی ہے، خالص فضل حق ہے. دوسری اور تیسری ہدایت وہ ہے جس میں فضل حق بھی ہے اور کسب عبد بھی ہے. تو اپنے ذمہ جتنا ہے اپن کرنا، اس کے واسطے انابت خاص طور سے اللہ پاک نے فرما دیا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو سلسلے میں آنے والے یا اصلاحی تعلق قائم کرنے والے ساتھیوں کے سامنے وہ کہتے ہیں فجر ہو جائے، فجر کا اہتمام کر لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ لو، موقع مل جائے تو اس سے پہلے تہجد پڑھ لو اور یہ ذکر کر لو، 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھ لو، ظہر ہو جائے تو سورہ فتح پڑھ لو، عصر ہو جائے تو نبا پڑھ لو، مغرب ہو جائے تو واقعہ پڑھ لو، عشاء ہو جائے تو سورہ ملک پڑھ لو، صبح کی دعائیں پڑھ لو، سوتے وقت میں سوتے وقت کی دعائیں مانگ لو، پھر دن تمام کی دنیاوی اور اخروی تمام ضرورتوں سے متعلق دعاؤں کے لیے مناجات مقبول کا ایک نظام اپنا قائم کرو. اور یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ریگولر تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کر لو، درود شریف کی 300 500 1000 2000 یہ مقداریں پوری کر لو، صوم کلمے کی استغفار کی صبح شام تسبیح پڑھ لیا کرو. اس کا پورا وقت جب اللہ کی یاد میں لگیں گے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوا نہیں ہوا ہے. اور اس پر اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت دیں گے جو متوجہ ہوگا. اب بولنے کے اس کے مطابق عمل کر لے بولے تو اب ساتھیاں کبھی ہو رہا بولتے، کبھی نہیں ہو رہا بولتے، تھوڑا ہو رہا تھوڑا نہیں ہو رہا، 2 دن پکڑتا ہوں 2 دن چھوڑتا ہوں، کبھی نہیں بولا 2 دن کھانا کھایا 2 دن چھوڑا. اللہ سے نسبت رکھنے والی یہ چیزیں ایسی ہیں، کبھی پکڑیں کبھی چھوڑیں. ابد نہیں کریں، متوجہ رہیں. جو کام ہمارے ذمے کیا جا رہا ہے اگر ہم وہ کام کو دلچسپی سے انجام دے لیں گے تو پھر پروردگار عالم سب کو جانتے ہیں، سب کے حالات کو جانتے ہیں، سب کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں، سب کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں. جی سب کے صلاحیتوں سے باخبر ہیں، کس سے کیا کام لینا ہے پھر پروردگار اپنا بنا لیں گے، اس سے وہ کام لے لیں گے. جتنا کر لے گے متوجہ رہ گے، ان کی عنایت اپنی طرف کر لینا، کس سے کیا کام لیں گے ان کو ہی معلوم ہے. کسی جگہ خدمت گزاروں کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں خدمت گزار کس کس قسم کے ہونے چاہیے بلکہ کچھ آتا ایسا رہنا، عمر ایسی رہنا، صحت ایسی رہنا، کچھ کر سکنا، یہ وہاں پہنچ جاتے. آپ کیا کر سکتے، آپ کیا کر سکتے، آپ کیا کر سکتے، وہ لوگ وہاں دیکھ لے کے کاما لگاتے ہے نا. مگر وہاں پہنچنا نا، خدمت گزاروں کی فہرست میں جانا، خدمت گزاروں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر لینا، تو اس کے بعد میں صلاحیت دیکھ کے کاما لیتے نہیں. ہم اپنی پوری زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. کبھی فلانا کام درپیش ہے، تب جتنے لوگ آ کے بولتے ہیں میرے لائق کوئی خدمت، میرے لائق کوئی خدمت، میرے لائق کوئی خدمت بول کے آ کے بولتے لوگ، تو ان معلوم کرتا کہ آپ کس لائق ہیں. ان بولتا کہ صاحب میرے پاس گاڑی ہے، کہیں بھی لانا لے آنا ہے تو اس کے واسطے میں تیار ہوں، میں بھی تیار، میری گاڑی بھی تیار. بولے بس ٹھیک ہے، لوگوں کو لانے لے جانے کا کام تمہارا. کوئی آ کے بولتا ہے کہ صاحب میرے لائق کوئی کام جو اس سے پوچھتے ہیں آپ کس لائق ہیں، کہتا ہے کہ صاحب میں الیکٹریشین ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تم یہ کام کر لو کہ بھائی یہ اجتماع کا ہے، یہاں پوری روشنی کا انتظام تمہارے ذمہ. کسی سے کوئی کام، کسی سے کوئی کام، کسی سے کوئی کام لگاتے، کس کو لگاتے ہیں؟ جو جا کے خادموں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، ان میں. ایسے ہی اپن اتنے کاما کر لے کے ادھر متوجہ ہو جانا،
منیبین میں سے ہے، مطلب اس کی صلاحیت و قابلیت دیکھیے، انہوں خود کس سے کیا کام لینا ہے وہ کام لے لیتے ہے نا۔ بس بھائی اس چیز کا خاص طور سے اہتمام کیجیے۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو گزشتہ کے سبق کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ گزشتہ کے سبق میں مجاہدہ فی الآثار، مجاہدہ فی الافعال، مجاہدہ فی الصفات، مجاہدہ فی الوجود کے بارے میں تھوڑا سا ذکر آیا تھا۔ یہ اسباق ایک آدھ دفعہ سننے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بار بار سنتے رہنے کی ضرورت ہے، بار بار سننے کے بعد تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا۔ مجاہدہ فی الآثار کا نتیجہ، مجاہدہ فی الآثار کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ملتی ہے ہماری اپنی خواہش کی تو آدمی میں اترانا نہیں ہوتا، بڑا پن، فخر، غرور، گھمنڈ اس میں نہیں آتا۔ اور اگر کوئی چیز تھی اپنے پاس میں، وہ چیز چھوٹ گئی تو رنج نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس واسطے ہے کہ ہم نے مجاہدہ فی الآثار میں جس چیز کا مجاہدہ کیا ہے، یا جس چیز کا استحضار قائم کیا ہے، یا جس شعور کو ہم نے بیدار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے مالک حقیقی حق تعالی ہیں، آفاقی چیزوں کے، انفسی چیزوں کی، اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اپنے سے خارج میں پائی جانے والی چیزیں، علوی چیزیں، سفلی چیزیں، سماوی چیزیں، ارضی چیزیں، تمام چیزوں کے مالک حقیقی حق تعالی ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون بیان کیے گئے۔ جب ان کی ہے معلوم ہو گیا تو ویسی صورت میں اگر کوئی آپ کو اپنی کوئی چیز دے اور یوں کہے کہ بھائی کچھ دنوں کے بعد میں لے لوں گا، تو اس کے ملنے پر اتراتے نہیں نا؟ اتراتے نہیں، اتراتے۔ 10 لاکھ روپے لا کے آپ کو دیے، 3 دن کے واسطے حیدرآباد آنا ہوا تھا میرا، یہ 10 لاکھ روپے ہے، ذرا باہر جاتا آتا رہتا ہوں، یہ بڑی رقم بیگ میں رکھ لے کے، جیبوں میں رکھ لے کے پھرنا مسئلہ ہے، جان کو بھی بسا اوقات خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ رکھ لیجئے 10 لاکھ روپے، 3 دن میں کچھ کام ہے یا جاتے وقت میں لے لے کے چلے جاتے۔ 10 لاکھ روپے آ گئے، اترانا شروع کرتے یا گھبرانا شروع کرتے؟ جی گھبرانا شروع کر دیتے۔ اترانے کا کام قصہ ہے؟ ارے میرے اوپر کیا ڈال کے گیا بھائی، اب اس کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا اور خفل ڈالنا، بے قل اور بے قرار رہنا، ابھی کب آتا کی قبلیت ہے کہ کب آتا کی قبلیت ہے کہ 3 دن میں 10 وقت تو بول دیتا ہوں جی، لے کے چلے گیا تو اس دن اس کو جو سکون کی نیند آتی ہے 3 دن میں، تو ملنے کی صورت میں اترایا نہیں اترایا۔ ایک پہلو سمجھ میں آ گیا، دوسرا پہلو دیکھو، 10 لاکھ روپے اس کے پاس تھے، آگے لے کے گیا ہوں، اس کے پاس چیز گئی نا، ایسی صورت میں افسوس ہوں گا؟ افسوس نہیں ہوں گا۔ اسی کو فرمایا گیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس لیے اتراتا نہیں اور افسوس اور رنج میں پریشان نہیں ہوتا چیز کے چھوٹ جانے پر۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو امانتاً اس کو دے دی جاتی ہیں اور ایک طویل عرصہ اس کے پاس میں رہتی ہیں، اس کے کچھ طبعی جذبات اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ملنے پر خوشی ہوتی ہے، جانے پر رنج ہوتا ہے۔ یہ خوشی طبعی خوشی ہوتی ہے اور یہ رنج طبعی رنج ہوتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب طبعی رنج بہت زیادہ بڑھ کے صحت پر اثر انداز ہونے لگ جائے تو اس موقع پر یہ علم کام آتا ہے۔ کہہ رہے بھائی جن کی تھی انہوں نے لے لی، ہو سکتا ہے مجھ سے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی، ہوگی، اتنا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔
اور ویسے بھی تکلیف کی جو بنیاد بنتی ہے وہ کسی چیز کی ملکیت کے اپنی طرف ذاتاً منسوب کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور یہ علم نفی کرتا ہے اس، یہ ہے مجاہدہ فی الآثار کا نتیجہ اور ثمرہ۔ تب یہ جس کو حاصل ہے سمجھنا چاہیے کہ پہلے درجے کا جو مجاہدہ ہے وہ مکمل ہوا ہے، حاصل نہیں ہے پھر ابھی میں وہی مجاہدے میں ہوں، سمجھنا۔ اس واسطے اصولی حیثیت سے تو آگے کا سبق، یہ پہلا سبق ختم ہونے کے بعد ہی دینا چاہیے، لیکن ایک فکر اور دامنگیر ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی بڑوں سے ملی ہوئی جو چیزیں ہیں کم از کم علمی امانت کے طور پر احباب تک پہنچا دی جائیں۔ اس کے نتیجے میں وہ 8 دن کا مستقل سبق بھی دیا گیا تھا، جن میں کہ آپ کی اکثریت کو مدعو محض اس واسطے نہیں کیا گیا تھا تو ذرا سمجھنا بھی مشکل تھا، اور سبق ادق ہونے کی وجہ سے جی کیا بولتے تم سخت بولتے ٹف بولتے، اور رہنے کی وجہ سے کہیں ہمت ہار کے بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کہیں سب کو نہیں بلائے تھے، مخصوص لوگوں کو بلائے تھے۔ اب یہاں بھی تھوڑا تھوڑا ایک دو اسباب سنا دیے جا رہے ہیں کہ یہ جو علمی امانت ہے، یہ علمی امانت آپ تک کم از کم علم کی صورت میں پہنچ جائے، اور پھر حسب طلب پروردگار عالم کی جتنی عنایت ہوگی آپ اس علم سے اتنا ہی استفادہ کر سکیں۔ مگر اصل جو ترتیب ہے کابر کے پاس، بزرگان دین کے پاس رہی ہے، وہ تو یہی رہی ہے کہ بھئی ایک سبق حاصل ہو جانے کے بعد میں دوسرا سبق، اسی کو مقامات طے کرنے سے تعبیر کرتے تھے۔ صبر کا سبق دے دیے، سبق زندگی میں دیکھتے رہے کہ صبر آ گیا تو اب اسے ایک دوسرا مقام کا سبق دیتے، پھر اسے ایک تیسرے مقام کا سبق دیتے۔ مجاہدہ فی الافعال، کتنے بجے بابا نماز؟ کون ہے؟ تو نماز ہے، اچھا کیا کریں؟ سبق بس کر دیں، بجائے 7:45 کے 8 بجے پڑھ لیں؟ اچھا تو ٹھیک ہے، دیکھو ایک بات ہو، فاعل حقیقی کرتا دھرتا حق تعالی جل شانہ کی ذات، نفع نقصان عزت ذلت موت حیات فراخی تنگی رزق کا ملنا چھیننا نعمتوں کا ملنا چھینا جانا، یہ سب کا سب پروردگار عالم کے قبضے قدرت میں ہے، انہیں کے اختیار میں ہے، وہی چونکہ مالک حقیقی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ تمام چیزوں کا تعلق جب حق تعالی سے ہے تو اس کا جب آدمی مسلسل مجاہدہ کرتا ہے، اس کی 2 جہتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک تخلیق فعل کی جہت، ایک کسب فعل کی جہت، ایک ہے فعل کو پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں خلق فعل، اور ایک ہے اس فعل کا استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں کسب فعل۔ تو خلق فعل کی نسبت حق تعالی کی طرف، کسب فعل کی نسبت بندے کی طرف۔ واللہ خلقکم وما تعملون میں خلق کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، انسانوں کے لیے بھی، انسانوں کے اعمال کے لیے بھی، اور افعال کے کسب میں حق تعالی جل شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم کماؤ گے وہ تمہارا۔ تو یہ کسب والی نسبت میں فعل کا استعمال صحیح کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب حالات کا بننا بگڑنا، مسائل کا بننا اور بگڑنا، یہ سب کا سب جب ان کے قبضے میں ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ مجاہدہ آدمی پورا کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اپنے اوپر آنے والے احوال کو سہنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، اور فعل حق کا مشاہدہ گویا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آنے کے واسطے بولتے ہیں، دور سے روشنی میں آپ کو کسی نے دیکھ لیا، دیکھنے والا آپ کا بہت ہی چہیتا شخص تھا، جس سے ملاقات بھی ہو کے ایک عرصہ ہو گیا تھا، آپس میں بات چیت بھی کر لیتے تھے، ارے بھائی کتنا عرصہ ہو گیا ملاقات کو، طبیعت بے چین ہے یہ ہے اور وہ ہے، بہت چاہتے ایک دوسرے۔ اب وہ آدمی آیا دور سے روشنی میں، اس نے دیکھ لیا، آپ نے نہیں دیکھا،
اس نے دیکھ لیا کہ اس پیڈ پہ کھڑا ہوا ہے میرا جگری دوست. لائٹ چلے گئی تو اندھیرے میں آیا, آگے پیچھے سے اس نے ایسا زور سے اس کے ہاتھوں اور سینے کو پکڑ کے ایسا کسا کہ وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا. ارے کون ہے بھائی, کون ہے بھائی. بہت بے چین ہو گیا, ایک دم پریشان ہو گیا کہ اندھیرے میں میرے کو کون آیا, کون پکڑ لیا, اتنی زور سے کون کھینچ رہا ہے میرے کو. ابھی پریشان ہی تھا, اپنے بارے میں فکر ہو گئی تھی کہ آخر کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اس کے بارے میں فکر ہو گئی آخر یہ کرنے والا کیا ہے. غصہ بھی آ رہا تھا کہ کس نے ایسا میرے ساتھ میں کیا ہے کہ مجھے ایسا پریشان کیا. ایک دم روشنی آ گئی اور روشنی میں دیکھا تو اس کا جگری دوست ہے جس کے عرصے سے یہ خواہش مند ہے کہ اس سے ملاقات ہو جائے. تو اب تک جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف لذت میں تبدیل ہو جاتی نہیں ہو جاتی. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات. ایسے ہی جب تک انہوں کرے بول کے مسئلہ رہتا نا, پریشانی بہت رہتی. یہ میرے مولا تعالیٰ کا منشا ہے, جب کھلتا ہے آدمی کو تو سہل ہو جاتا ہے. یہ مجاہدہ فی الافعال کا نتیجہ ہے. اسی واسطے آپ بزرگان دین کو دیکھیں, کسی بھی حالت میں الحمدللہ کہتے ہیں. کسی نے اللہ جل شانہ کو مخاطب کر کے کہا ہے اگر مراد تو اے دوست نامرادی ہے ماس, اے اللہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ میری نامرادی ہو, میری جو مراد ہے وہ مراد پوری نہ ہو, اگر آپ کی یہ مراد ہے تب آئندہ سے میری کوئی مرادش نہیں ہے, جو آپ کی مراد وہی میری مراد ہے. اگر مراد تو اے دوست نامرادی ماس, مراد خیش دیگر بار من نخواہم خاص. آئندہ سے میری پھر کوئی مراد نہیں رہے. اور ہماری تو نہ یہ مراد نہ وہ مراد ہے, ہماری مراد تو اللہ تعالیٰ ہے نا. مرید کسے بولتے, جس کی مراد اللہ. پھر اس صورت میں یہ ہوا وہ ہوا, یہ کیا وہ کیا, ایسا ہوا ویسا. یہ کیا چکر میں پڑے ہوئے ہم لوگ. میرے مولا مجھ سے راضی ہونے والے اعمال مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں نہیں, یہ فکر کرو کون سا حال میرا چل رہا ہے, تنگی کا چل رہا, فراقی کا چل رہا. ہم کو اس سے کیا بحث, یہ تو مخصوص لوگوں کا طبقہ ہے نا بھائی. ایسی صورت میں ہماری معیارات بھی علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے نا. بس آج یہ مجاہدہ فی الافعال کا ثمرہ بس اتنا ہی ذہن میں رکھیے. اور جب آدمی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے یا یہ اس مجاہدے میں آدمی لگتا ہے تو پھر انفس و آفاق میں حق تعالیٰ جل شانہ کے فعل کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے. شہود اسے حاصل ہوتا ہے. پہلے درجے سے ترقی کیا تو دوسرا درجہ کیا ہے, شہادت کا, گواہی دینے کا ہے, شہود کا ہے. یہ دوسرا مقام اسے حاصل ہوتا. دوسرا مجاہدہ تو دوسرا مقام. بس آج اتنا ہی. حق تعالیٰ جل شانہ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم اجعلنا نورا وزدنا علما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.